تو میرے استاد محترم کہتے ہیں اگر عزت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، اگر صحت چاہتے ہو، دنیا کے جتنے خزانے چاہتے ہو، تو فقط فاطمہ کے وفادار بن جاؤ۔ توجہ فرمائیے عزیزان، ایک شہزادی کونین کے وفادار بن جائے، پہلے محمد سے لے کر آخری محمد سب ہماری قسمت پر اپنے ہاتھوں سے دستخط کر دیں گے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو بھی حاجت ہے، میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، دل کی گہرائی سے اپنے وقت کے امام کو یا ابا صالح مہدی کہہ کے پکارے، اور میں وہ روایت بیان کروں، چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ بشار نام کا ایک شخص امام کا چاہنے والا ہے۔ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیت الاحزان میں لکھا۔ عزائے فاطمی کی مجلس کو آسان نہ سمجھے۔ بشار نام کا وہ انسان امام کا چاہنے والا، کوفے میں امام اپنے چند صحابیوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھجور تناول فرما رہے، کھجور کھا رہے ہیں۔ بشار ادھر سے دوڑتے ہوئے آئے امام کی بارگاہ میں، اور آ کر ان کے چہرے کا رنگ بالکل متغیر تھا، بہت زیادہ غصے میں تھے، غیظ و غضب میں تھے۔ امام کو دیکھا، سلام کیا کہ مولا آپ کی خدمت میں آپ کے غلام کا سلام ہے، جو بایک وقت اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ وقت کا امام راضی ہو، وقت کا امام اس عمل سے خود ہمارے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ آج اگر رزق کی دولت کسی کے پاس رزق کی چابی ہے تو وہ وقت کا امام ہے۔ 15 شعبان کو ہم جو آپ اعمال کرتے ہیں تو اس اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ 15 شعبان کو یا شب قدر ماہ مبارک رمضان میں اعمال کرتے ہیں تو کیوں شب 23 پوری رات جاگنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 1 سال کا مقدر لکھا جاتا ہے اور اس پہ امام زمانہ کی دستخط ہوتی ہے۔ سنتے ہیں علماء سے، روایتوں میں ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ امام زمانہ خود ہمیں رزق دے تو کیا ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بشار نے آ کے کہا کہ مولا میں ایک ایسا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں کہ میری غیرت مجھے، میرا ضمیر جو ہے مجھے غیظ و غضب میں لے آیا ہے۔ امام نے پوچھا کہ کھجور کھاؤ، اس نے کہا مولا مجھ سے کھایا نہیں جائے گا۔ امام نے کہا تمہاری ذات پر تمہارے امام کا جو حق ہے، اس حق کا واسطہ کہ تم دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ کھجور تناول کر۔ جب امام نے واسطہ دیا تو بشار امام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے کھجور کھانے لگے۔ جب 2-4 کھجور تناول کر چکے تو امام صادق نے پوچھا کہ بشار کیا دیکھ کے تم آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں دیکھا کہ چند لوگ ہیں، پولیس حاکم کے چند پولیس افسران ہیں، چند کارندے غلام ہیں کہ جو ایک عورت کو مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ تو مجھے وہ منظر دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ ایک خاتون پر اس طرح یہ لوگ حرکت کر رہے ہیں، اس طرح ایک خاتون کے ساتھ جسارت کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو امام نے پوچھا آخر کیوں پیٹ رہے ہیں، کیوں مار رہے تھے، تم نے وجہ نہیں پوچھی؟ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، میں وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس کو آپ غور سے سنیے اور اپنی زندگی کا دستور عمل بنا لیجئے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے پوچھا نہیں کیوں اس عورت سے یہ لوگ بے ادبی کر رہے تھے، اس پہ کیوں ہاتھ اٹھا رہے تھے؟ تو بشار نے کہا مولا میں نے پوچھا کہ آخر کیوں اس کے ساتھ بے ادبی کی جا رہی ہے؟ تو پولیس کے اطراف جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ عورت اس راستے سے گزر رہی تھی کہ اس کا پیر پھسلا اور یہ زمین پہ گری تو اس نے ایک جملہ کہا، لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کے قاتل پر اللہ کی لعنت ہو۔ جیسے ہی حاکم کے افسروں نے یہ جملہ سنا تو سب تو دشمن صدیقہ طاہرہ، بنی امیہ کا دور تھا، تو جیسے یہ جملہ سنا سب نے اسے مار کر حاکم کے سامنے پیش کرنے کے لیے سارے افسران پولیس والے اسے لے جانے لگے۔ امام نے کہا اچھا، یہ جملہ جیسے امام نے سنا اپنی جگہ سے امام اٹھے۔ میں نے کیا کہا؟ وہ عمل میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ وقت کا امام ہماری اس عمل سے کیا کیا ہمیں تحفہ عطا کرتا ہے۔ امام صادق اٹھے اور امام نے کہا کہ بشار کھڑے ہو اور میرے ساتھ مسجد سہلا چلو۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہمیں دعا دے تو فاطمہ کے قاتل پر لعنت کیا کرو۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کی بارگاہ میں خاص طور سے ایام میں ہم نام لے نہیں، ڈائریکٹ کہ اللہ کی لعنت و قاتل فاطمہ پر، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ہم ضمیر کو استعمال کریں۔ لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ، شہزادی آپ کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت۔ امام نے کہا بشار میرے ساتھ آؤ۔ امام مسجد سہلا آئے جو آج کوفے کے پاس ہے۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کا جو دارالحکومت ہو
امام جہاں سے حکومت کریں گے اس مسجد کا نام مسجد سہلا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مسجد کی زیارت نصیب فرمائے، جس کو جتنی تمنا ہو اتنی بلند ترین صلوات پڑھ دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیے ابھی اللہ۔ امام نے کہا کہ مسجد سہلا، امام مسجد سہلا میں بشار کو لے کر آئے۔ چند امام کے اور ساتھی امام کے صحابی چاہنے والے تھے۔ امام مسجد سہلا پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد بشار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ وہ میری جد ماجدہ کی محسن ہے، وہ میری دادی فاطمہ کی مددگار ہے، اس کی اس مشکل میں اس کی مدد فرما، یا اللہ اسے رہائی نصیب فرما۔ اس کے بعد بشار کہتے ہیں کہ امام نے فقط ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ اپنی پیشانی کو مسجد سہلا کی اس زمین پہ رکھا، اور بشار کہتے ہیں کہ میں نے فقط جب امام سجدے کی حالت میں گئے تو امام کے سانسوں کی آواز کو میں سن رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد امام روتے ہوئے، امام کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر رواں تھا، امام روتے ہوئے اس کے حق میں دعا کرنے لگے، اور جیسے ہی سر کو سجدے سے اٹھایا امام نے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، جاؤ جا کے دربار میں دیکھو وہ مومنہ اب قید سے آزاد ہو چکی ہے، جا کے دیکھو کیا ہوا ہے وہاں۔ امام کا ایک چاہنے والا وہاں گیا اور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ امام نے جیسے ہی بتایا تھا وہ مومنہ آزاد ہو چکی ہے۔ امام نے اس چاہنے والے سے کہا کہ فقط جانا نہیں ہے بلکہ اس کی خدمت میں جا کر صادق کا سلام عرض کرنا۔ توجہ فرمایا دیدان گرامی، فاطمہ کے قاتل پر لعنت کرنے کا اللہ میں کیا اجر عطا کر رہا ہے۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد اس مومنہ کو جب رہا پایا، جب دیکھا کہ وہ قید سے آزاد ہو گئی، تو اس چاہنے والے نے کہا کہ تمہیں امام صادق نے سلام عرض کیا ہے۔ وہ تعجب سے کہ امام نے مجھے سلام کہا، 3 مرتبہ وہ حیرت سے پوچھتی ہے امام نے مجھے سلام کہا۔ ایک فاطمہ زہرا کے قاتل سے نفرت کرنے کا یہ اللہ ہمیں اجر عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام نے اس مومنہ کی خدمت میں 7 درہم پیسے بھیجے اور کہا کہ اس کی خدمت میں یہ پیش کر دو۔ تو اگر وہ اس دور کے امام جب اپنے دور کی ایک مومنہ کے حق میں کہ جو فاطمہ کے قاتل سے نفرت کرتی ہے، تو امام نے اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے حق میں دعا کی، اپنے سجدے کو، اپنی جبین کو سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ آج چاہتے ہیں کہ پردہ غیب کا شہنشاہ، ہمارے وقت کا امام، ہمارے وقت کا علی، ہمارے وقت کا حسین اگر ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرے، ہمارے حق میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے، ہمارے لیے سجدے میں جا کر دعا کرے، تو ان کی دادی فاطمہ زہرا کی خدمت کرے، ان کے قاتلوں پہ صبح شام لعنت کیا کرے۔